الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حسب معمول اور حسب عادت زکوٰۃ کے تعلق سے آج کی اس نشست میں دو ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو بعض احباب کی جانب سے پوچھے گئے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اور تذکرہ بار بار آیا اور ان کو بار بار مینشن کیا گیا اور روزے کا تذکرہ ایک بار ہوا؟ یہ سوال ہے، کیا ایسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے کتنے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اور تذکرہ ساتھ ساتھ ہوا؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں روزے کا تذکرہ ایک بار ہوا، لیکن روزے کے تذکرے اور ذکر کی دو جہات اور حیثیات ہیں. ایک جہت روزے کی فرضیت اور اوبلیگیشن کی ہے، اور ایک جہت روزے کی تعریف، اس کی مدح، اس کے انعام اور ریوارڈ کی ہے. فرضیت کی جہت سے جب اور فرضیت کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو پورے قرآن میں روزے کی فرضیت صرف ایک مقام پر بیان ہوئی. فرضیت کا جو پہلو ہے اس پہلو کے لحاظ سے روزے کا بیان قرآن میں ایک بار ہے، لیکن جہاں تک اس کی تعریف کا پہلو ہے، پھر ثواب انعام کا ہے، اس حیثیت سے روزے کا ذکر بار بار ہوا ہے. مثلاً قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے صائمین اور صائمات کا ذکر کیا. صائمین روزہ دار اور صائمات روزہ دار خواتین. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کی بڑی مستند کتاب در مختار میں ہے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ ساتھ 82 مقامات پر ہوا. 82 مقامات پہ ساتھ ساتھ ہوا. چنانچہ صاحب در مختار لکھتے ہیں وَقَرَنَهَا بِالصَّلَاةِ فِي 82 موضعا، کہ اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملایا 82 مقامات
لیکن علامہ شامی نے رد المحتار میں لکھا وَثَوَابُهُ 32 کہ علماء نے یہ لکھا کہ در مختار میں بھی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ 82 مقامات پر ہوا 82. لیکن صحیح یہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ 32 مقامات پر 32 مقامات پہ ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کی فرضیت ویسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. جیسے نماز کی فرضیت کا اور اوبلیگیشن کا منکر، انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، سو ویسے ہی زکوٰۃ کا منکر اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور میں نے خطاب جمعہ میں اس کی حکمت بیان کی تھی کہ ایک ہے ظاہر کی طہارت، فزیکل پیوریفیکیشن، اور ایک ہے روحانی طہارت، دا اسپریچول پیوریفیکیشن. تو نماز سے ظاہر کی طہارت مقصود ہے اور زکوٰۃ سے باطن کی طہارت مقصود ہے. اور یقیناً نماز جہاں ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہاں انسان کے باطن پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ابتدا نماز کی وہ ظاہر بدن کی طہارت سے ہوتی ہے، وضو کی شکل میں اور غسل کی شکل میں. سو اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے ہمیں یہ میسج دیا کہ اسلام میں بیک وقت ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت مطلوب ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما